الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا، شکر و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کل، مالک کل، عالم کل ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے، جو سید کائنات، رحمت کائنات، امام کائنات ہیں، امام ہدا، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا۔ خطبہ مسنونہ کے ساتھ ابھی قرآن کریم کی سورہ احزاب سے اس سورہ مبارکہ کا ایک تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ایک روشن چراغ ہدایت کا بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی، اس میں شان اور عظمت بھی بیان کی گئی، اور ساتھ ساتھ کار نبوت کی تفصیل بھی بتائی گئی کہ بطور نبی آپ نے کرنا کیا ہے، کرنے کے لیے کیا تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نے آ کر شہادت دی، گواہی دی اللہ کے ایک ہونے کی، موت کے بعد کی زندگی، قیامت اور جنت دوزخ کی، آپ سے پہلے والے آنے والے رسولوں کی تصدیق فرمائی اور خبر دی، ان کی نبوت پر گواہی آپ نے دی، گواہ بنے، اور اسی طرح ایمان اور عقیدے سے متعلق جو دوسرے امور ہیں، فرشتے،
ان کا وجود اور کتابیں اور یہ چیزیں، ان سب کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی گواہی آپ نے دی۔ دوسری حیثیت مبشرہ، آپ نے اچھے لوگوں، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بھی بہت سی دیں، اور اسی طرح برے انجام سے بھی بحیثیت نذیر کے آپ نے ڈرایا، اور اسی طرح باقی جو مناسب، باقی جو آپ کے ڈیوٹیاں یا فرائض بیان کیے گئے ہیں ان کو ادا فرمایا۔ ان میں سے آج کی اس فرصت میں، آج کی اس محفل میں صرف ایک موضوع پر یا آپ کی بحیثیت نبی ایک آپ کی جو حیثیت ہے، منصب ہے یا ڈیوٹی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور وہ ہے آپ کا بشیر اور مبشر ہونا، خوشخبریاں دینے والا نبی ہونا، کہ آپ نے ایمان والے اور اچھے لوگوں کے لیے جو خوشخبریاں دی ہیں، اس حیثیت میں ان کا بیان، اور اس نیت اور اس حوالے سے تاکہ ان خوشخبریوں سے حوصلہ پا کے حوصلہ افزائی کریں وہ ہماری خوشخبریاں، اور ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح اور اس کی بہتری کی طرف آمادہ ہوں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اور اس حوالے سے آپ نذیر بھی ہیں اور آپ نے ڈرایا بھی ہے، آگاہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیا کیا صورتیں دنیا میں، برزخ میں، قبر میں اور آخرت میں ہوں گی۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانیاں، اس کا فضل و کرم اس کے عذاب پر، اس کی سختی پر، اس کے غضب پر بھاری ہے، حاوی ہے، زیادہ ہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اچھی طرح جان لو، سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ سخت عذاب اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت مہربان بھی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، اس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے اس کی رحمت سے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاباً علی العرش، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم پر یہ لکھ کر لگا دیا ہے، واضح فرما دیا ہے، اعلان کر دیا ہے اور لکھ کر لگا دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بہت آگے بڑھ گئی، یعنی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں پھر آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں نجات کا اور جنت ملنے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جانے کا دار و مدار اچھے عقیدے اور عمل پر ہے، لیکن اصل دار و مدار اس کا اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ عقیدہ اور عمل اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، اصل ذریعہ ہے۔ لیکن بات ختم ہوگی تو اللہ کے فضل و رحمت پر ہوگی، عمل پر نہیں ہوگی، کسی اور چیز پر نہیں ہوگی۔ یہی بات ایک دن آپ فرما رہے تھے، وضاحت اسی کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا آپ کے حالات قیامت میں آپ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا تو مقام محمود ملے گا اور جنت میں جائیں گے، یا کیا صورت ہوگی؟ آپ نے زبان سے صرف زبان سے جواب دینے کی، صرف زبان مبارک سے جواب دینے کی بجائے اپنے ہاتھ کو سر کے اوپر کیا اور اس طرح کر کے فرمایا، اللہ حتی یتغمدنی اللہ بفضل برحمت، جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لے گی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا اور مقام محمود کا مستحق نہیں ٹھہروں گا۔ تو الٹیمیٹلی بالآخر تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کو متوجہ کرنے کے لیے اچھا عقیدہ ہے، اچھا عمل ہے۔ اب اس میں اگر کوتاہی رہ جائے یا اس کی قبولیت کے حوالے سے
جو خوشخبری دی ہے وہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، کوئی مسلمان مومن نیکی کرنے کا، اچھا عمل کرنے کا ارادہ کر لے، اس ارادے پر عمل نہ کر سکے کسی وجہ سے، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، عمل نہ کرنے کے باوجود صرف نیت اور ارادے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ومن ہم وعمل بہا، اور جس نے ارادے کے بعد عمل بھی کیا، کتب اللہ له 10 حسنات، اللہ اس کے لیے پھر ایک نیکی نہیں لکھتا، 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 10 نیکیاں لکھتے ہیں فرشتے لکھنے والے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم بسیئۃ فلم یعملھا، برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر عمل نہیں کیا، اس پہ ارادے تک بات رہی، عمل نہیں کیا برائی پر، برا عمل نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے کہ کتب اللہ له حسنۃ کاملہ، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا مگر عمل نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور اگر کر گزرے برائی تو پھر 10 کی بجائے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، 10 نہیں لکھی جاتی۔ یہ عمل کے حوالے سے خوشخبری ہے۔ پھر برے عمل جمع ہوتے رہے، برائیاں اکٹھی ہوتی رہیں، کیا ان کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ کیا ان کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے بھی خوشخبریاں موجود ہیں۔ ایک معروف اور مشہور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بخاری میں بھی آتی ہے دوسری کتابوں میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے غالباً بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ قاتل تھا اور سفاک اور ظالم قاتل تھا۔ اس نے کوئی 1 2 4 نہیں، 1 کم 199 قتل کیے تھے۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے تو بڑی زیادتی کی ہے، میں نے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ، تو توبہ کی، معافی کی کوئی صورت تلاش کرنی چاہیے۔ علماء کے پاس گیا، پوچھا، انہوں نے کہا تمہارے جرائم بہت زیادہ ہیں، 1 2 نہیں ہے، 99 قتل ہیں تمہارے کھاتے میں، تمہاری معافی کی کوئی صورت نہیں۔ جس سے پوچھا، تھا تو سفاک، تھا تو ظالم، اسے بھی غصے اور جوش میں آ کے اسے بھی قتل کر دیا کہ معافی تو ہونی نہیں، سینچری پوری ہو جائے، 100 ہی پورے ہو جائے، ایک اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر نادم ہوا، پھر خیال آیا کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ اپنی بستی کو چھوڑو، فلاں جگہ پہنچو، وہاں کوئی اچھا عالم تمہیں ملے گا، سمجھدار بھی، جو تمہیں بتائے گا کہ تمہارے لیے معافی کی کیا صورت ہے۔ وہ معافی اور تلافی کے ارادے سے چلا، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں موت نے آ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فرشتے رحمت کے بھی آگے، عذاب کے بھی آگے، اور آپس میں تکرار اور بحث کرنے لگے، یہ ہمارا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے، ہم اسے لے جائیں گے، انہوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ یہ کرایا کہ چلو جی زمین ناپ لو، اگر وہ زیادہ فاصلہ اس بستی کی طرف جہاں جا رہا تھا توبہ کے لیے، اگر زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اور اگر کم فاصلہ طے کیا، آدھے سے کم، پھر عذاب کے فرشتے سے لے جائیں۔ فاصلہ ناپا گیا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ابھی اس نے آدھا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ جس کا حکم زمین و آسمان پر چلتا ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، جس طرف جا رہا تھا اس طرف کے فاصلے کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، زمین کو سمیٹ کے اس کو کم کر دیا، اور جہاں سے آ رہا تھا اس فاصلے کو زیادہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رحمت والے فرشتے جیت گئے، عذاب والے ہار گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشخبری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر آپ نے توبہ کے حوالے سے
فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، گناہ کو چھوڑ کے توبہ کرنے والا سچے دل سے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی خوشخبری دی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں اور وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ سے بغاوت کر کے، میری نافرمانی کر کے میرا کچھ بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اپنا نقصان کیا ہے، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ ان اللہ یغفر لا تقنطوا، مت نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکسر معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مثال اس حوالے سے آپ نے دی، وہ بھی بڑی خوبصورت۔ آپ نے فرمایا کہ فرض کرو، ایسے سمجھو کہ ایک آدمی صحرا میں اکیلا سفر کر رہا ہے، ایک ہی سواری ہے اس کے پاس، اس پر وہ جا رہا ہے، اسی پر اس کا سامان ہے، خورد و نوش کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کا سامان لدا ہوا ہے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اس کی سواری رسا توڑا کے نکل جاتی ہے، اٹھتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، پریشانی سے ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا ہے، کہیں سواری کا سراغ اور نشان نہیں ملتا، روتے چلاتے افسوس کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ پھر اور جب دوبارہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سواری اس کے سرانے کھڑی ہے اور سارا سامان بھی انٹیکٹ ہے، اسی طرح اس پر موجود ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اور آپ نے اس کی خوشی کی زیادتی کا، افراد کا اندازہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کے منہ سے الٹی سیدھی باتیں اور کلمات نکلتے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، مہربانی کی ہے، تو کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، الٹی بات کرتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی اتنی ہے کہ الفاظ بھی صحیح نہیں نکل رہے زبان سے۔ یہ مثال دینے کے بعد آپ کے سمجھانے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا مؤثر ہے۔ یہ مثال دینے کے بعد فرمایا کہ جتنا یہ بندہ اپنی سواری کے واپس آنے سے خوش ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ اس بندے سے جو اس کا راستہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب اس کے راستے کی طرف واپس آ گیا۔ اور توبہ کہتے بھی اس کو ہے، واپس آنا، وہ واپس آ گیا اللہ کے راستے کی طرف، اس نے توبہ کر لی گناہوں سے، نافرمانی سے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے۔ یہ خوشخبری بھی آپ نے دی۔ اور پھر اگلا مرحلہ انسان پر آتا ہے نزع کا، موت کے وقت کا، جو ایک مشکل مرحلہ ہے، اس مرحلے کے لیے بھی خوشخبریاں موجود ہیں۔ میں اختصار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بندہ جس کا عقیدہ بھی صاف ستھرا اور درست ہے اور جو اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے فرشتوں کی طرف سے موت کے وقت بھی، اور فرشتے اسے کہتے ہیں اخرجی یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، پاک جسم میں پاک روح تھی تمہاری، پاک جسم میں پاک روح تھی تمہاری، اس روح کو ہم اللہ کے حکم سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کا اعزاز ہوتا ہے، اور جب وہ اوپر لے جائی جاتی ہے تو اوپر والے فرشتے پھر کہتے ہیں کہ ما هذه الريح الطیب جاءتکم من الارض، کتنی اچھی خوشبو والی روح آ رہی ہے زمین سے ہمارے پاس، اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ برزخ کا ہے، قبر کا ہے، وہاں کے لیے بھی خوشخبریاں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قبر کی اس تنہائی میں، وحشت میں، تاریکی میں، جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، جب وہ درست جواب دیتا ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ صدق عبدی، صدق عبدی، یہ بندہ سچ بول رہا ہے، صحیح جواب دے رہا ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا بَابًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کا بستر، اس کا بچھونا بھی جنتی ہوگا اور اس کا لباس بھی جنتی ہوگا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں ابھی سے کھول دی جائیں گی۔
یہ اس کے لیے خوشخبری۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اس کا عمل ایک اچھی شکل میں اس کا عمل آتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ اس تنہائی میں یہ کون آ گیا، من انت، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا ہی کیا ہوا، دنیا میں کیے ہوئے تیرے نیک اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دے دی ہے، ایک مجسم بنا دیا ہے۔ یہ خوشخبریاں اس کے لیے ہیں جو اچھے عقیدے اور اچھے عمل کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مشکل ترین مرحلہ حشر کا ہے، قیامت کا ہے، قیامت کے میدان کا ہے، جہاں سب پیش ہوں گے۔ اور وہاں کے بارے میں جو خوشخبریاں ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت اور بڑی کمال کی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدنی ربی ان یدخل من امتی، ان یدخل الجنت من امتی 70,000۔ میرے رب نے، میرے مالک نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو اس طرح جنت میں داخل کرے گا کہ لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان کو عذاب ہوگا۔ 70,000 تو تھوڑی تعداد ہے، مگر ساتھ ہی آپ نے فرمایا ما کل الف 70,000، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو، ہر ہزار کے ساتھ 70,000، یہ کروڑوں میں تعداد جا پہنچتی ہے۔ کروڑوں لوگ اس امت کے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انشاءاللہ عذاب کے بغیر، حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ ایک خوشخبری۔ دوسری، آپ نے فرمایا آواز لگائی جائے گی حشر کے اس میدان میں، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ کہاں ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں پیش ہوتے تھے، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ان کے لیے آواز لگائی جائے گی اور ان کو بھی اسی طرح حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر آپ نے شفاعت کے بارے میں خوشخبریاں دی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا، سجدے میں سر گرا کے اس سے دعائیں کروں گا، اس سے لوگوں کی اور خاص طور پہ امت کی نجات کے لیے درخواستیں کروں گا۔ اور پھر مجھے کہا جائے گا ایک طویل عرصے کے بعد آواز آئے گی کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، مانگیں کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ اور پھر آپ امت کی مغفرت کی آپ دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے مزید خوشخبریاں دی۔ ایک بڑی اچھی، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یدنی المومن ویستر، اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اسے پردے کی اوٹ میں لے گا، لوگوں سے الگ ہو کے اس سے بات کرے گا اور فرمائے گا کیا؟ اسے اس کے گناہ یاد کرائے گا۔ اتعرف ذنب کذا و کذا، جانتا ہے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا؟ وہ مانتا جائے گا، ماننے کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ، اور تو آگے حدیث میں یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں جو سوچے گا کہ انہو قد ہلک، میں تو مارا گیا، فرشتے نہیں خود اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہ یاد کرا رہا ہے، میں تو مارا گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ نہیں، سترتھا علیک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم، دنیا میں بھی میں نے تیرا پردہ رکھا تھا لوگوں سے اور آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بہت بڑی خوشخبری۔ اور اس کے بعد مزید آپ نے ایک شخص کی مثال دی، جس طرح وہ 99 قتل کرنے والا تھا، اس طرح کا ایک بہت بڑا مجرم، اور اس کے ایک کم 199 بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے صحیفے اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ پیش کیے جائیں گے میزان کے لیے، تولنے کے لیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اظلمک کتبتی الحافظون، میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ ان لکھنے والے فرشتوں نے، کرامن کاتبین نے، یہ تو نہیں ہوا کہ تو نے کام نہیں کیا اور وہ لکھا گیا؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں رب ایسا نہیں ہے، جو میں نے کیا وہی انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ کا عذر، تیرا کوئی عذر ہے، کوئی جواز ہے ان گناہوں کا؟ اتنے بڑے گناہ تو لے کے آیا ہے اور اتنے زیادہ گناہ لے کے آیا ہے۔
لا یا رب، نہیں رب میرے پاس کوئی عذر نہیں، یہ سب میرا قصور ہے، میرے گناہ ہیں جو لکھے ہوئے۔ اللہ پھر بھی فرمائے گا کہ انک لا تظلم، آج کسی پر اور تجھ پر بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ فتخرج لہ بطاقہ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ایک پرزہ اس کے اعمال کے جو دفتر ہیں، بڑی بڑی کاپیاں ہیں، وہ تو تم نے رکھ دی میزان میں، ایک پرزہ چھوڑ دیا، وہ پرزہ بھی لے کر آؤ، کاغذ کا ایک ٹکڑا وہ بھی لے کر آؤ۔ اور وہ شخص اپنے دل میں کہے گا، اور یاد رکھیں جتنی بھی ایسی احادیث ہے جن نے کہا کہ ایک شخص کی یہ بات، ایک شخص کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ایک کیٹیگری کی بات ہے، قسم کی بات ہے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ پرزہ بھی رکھا جائے دوسری طرف، اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ ما ھذہ البطاقۃ ما ھذہ السجلات، اتنے بڑے گناہوں کے دفتروں کے سامنے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے، پلڑے میں اس کا وزن کیا ہوگا، اس کا تو وزن نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جب ایک پلڑے میں اس کی گناہوں کی 99 ایک کم 100 کاپیاں اور دوسری طرف کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، تو کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہوگا، وہ نیچے بیٹھ جائے گا پلڑا، اور دوسرا گناہوں کے دفتر اوپر اٹھ جائے گا۔ اب اس میں لکھا کیا ہے؟ حیران ہوں گے سب کے، اس میں لکھا کیا ہے جو اتنا وزنی ہے؟ اس میں لکھا ہے صرف ایک کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ فرمائے گا کہ لا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے بھاری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اتنے گناہوں کے باوجود اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ دل سے، اخلاص سے، یقین سے کلمہ شہادت پڑھا تھا، اس کی برکت سے اس کے 99 دفتر گناہوں کے معاف ہوں گے اور جنت میں داخلہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت سی مختلف خوشخبریاں ہیں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مبشر کے دی ہیں، اور ہمیں ان سے فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، ان خوشخبریوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، توحید والا عقیدہ اپنائیں، اللہ اور قیامت پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے یقین اور ایمان کو مضبوط کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور بنائیں، اس کے مطابق اپنا عمل سنواریں، تاکہ ہم بھی ان خوشخبریوں کے دنیا اور آخرت میں مستحق ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔